کلام کرتے ہیں نبی کی شان میں جو بد کلام کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. اور یہ بھی شعر سماعت فرمانے چلتے چلاتے کہ میرے حضور بلاتے ہیں جس کو طیبہ، میرے حضور بلاتے میرے حضور بلاتے ہیں جس کو طیبہ میں. میرے حضور بلاتے ہیں جس کو طیبہ میں. میرے حضور بلاتے ہیں جس کو طیبہ میں. وہ آنے جانے کا پھر انتظام کرتے ہیں. وہ آنے جانے کا پھر انتظام کرتے ہیں. اور شمار کیا شمار کیا ہو بھلا پہ جن و انس کا. شمار کیا ہو بھلا پہ جن و انس کا. تیری گلی میں فرشتے قیام کرتے ہیں. تیری گلی میں فرشتے قیام کرتے ہیں. بروز حشر شفاعت کے واسطے بروز حشر شفاعت کے واسطے جوہر نبی کی نعت رقم صبح ہو شام کرتے ہیں. درخت چلتے ہیں پتھر سلام کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی محمود احمد صاحب برکاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مجلس حافظ محمد عمران صاحب، محمد مستقیم صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اپنے والد مرحوم حاجی عبدالغفار صاحب کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر پہ رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بڑی ایمان افروز تقریر آپ حضرات نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نذیر القادری صاحب سے سماعت فرمائی۔ نعت شریف بھی بڑی عمدہ اور بڑی خوبصورت روح پرور نعت شریف آپ حضرات نے قاری محمد عثمان صاحب سے سنی۔ 10-20 منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ حاجی عبدالغفار صاحب ادارے کے بڑے قدیم سرپرستوں میں تھے اور ہمیشہ ادارے کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ آخر زمانے میں جب سندری سے آنا جانا بہت مشکل ہو گیا، کئی بار انہوں نے خود کہا حضرت سے کہ میرا نام ہٹا دیجیے، آنے جانے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، میری جگہ کسی اور کو ممبر بنا لیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ممبر آپ ہی رہیں گے، زندگی میں کسی دوسرے کو آپ کی جگہ منتخب نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نصیر ملت بڑا اعتماد فرماتے تھے، اور وہ بھی ادارے کے لیے ہر مشکل وقت پہ کھڑے رہتے تھے۔ اصل چیز ہے خیر کی نیت۔ آپ 1000-2000 سے مدد کر دیں مگر دل میں ادارے کی ہمدردی نہ ہو تو نیتوں کا فساد آپ کے تعاون کو ضائع کر دیتا ہے۔
اور آپ 10 روپے کسی ادارے کی مدد نہ کریں مگر دل میں ارادہ رکھیں کہ اگر اللہ 1000 2000 10,000 دے گا تو میں اس ادارے کے لیے خرچ کروں گا، تو بھلے سے زندگی بھر آپ کو 1 روپے مدد کرنے کی سہولت نہ مل سکی، مگر نیت کی وجہ سے آپ 1000 2000 تعاون کرنے والے لوگوں میں لکھے جائیں گے۔ تو اصل چیز اعمال کی کثرت نہیں ہے، اصل چیز نیتوں کا حسن ہے، نیتوں کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیر کی نیت رکھنی چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی مرید کے مکان کے افتتاح میں تشریف لے گئے۔ مرید سے پوچھا کہ یہاں پہ کھڑکی تم نے کیوں رکھی؟ تو جیسے ہم اور آپ کا جواب ہوتا ہے، روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور اس لیے رکھا ہے تاکہ ادھر سے روشنی آ جائے، اندھیرا نہ رہے گھر میں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، یہ نہ کہو، یہ کہو کہ کھڑکی اس لیے رکھی ہے تاکہ اذان کی آواز ادھر سے آ جائے، ہوا اور روشنی تو تم کو مفت میں مل ہی جائے گی۔ اس نیت سے کھڑکی لگاؤ گے کہ اذان کی آواز آ جائے گی تو یہ کھڑکی لگانا بھی تمہارے لیے عبادت کے کاموں میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ خیر کا جذبہ دل میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہمدردی دل میں رکھنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تعالی تمہاری ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تم نے جو اعمال خیر کیے ہیں ان اعمال خیر کو بھی اللہ نہیں دیکھتا، اس کی نظر تمہارے دلوں پہ رہتی ہے، اس کی نظر تمہاری نیتوں پہ رہتی ہے۔ اعمال کیا کیے اس سے رحمت الہی کو کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نیت تمہاری کیسی رہی رحمت الہی اس بات کو زیادہ توجہ دیتی ہے، رحمت الہی کی نظر اس پر زیادہ رہتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، کئی موسم آئے، کئی تبدیلیاں آئیں، ہواؤں نے کئی بار رخ بدلا، کئی بار موسم ادھر سے ادھر ہوا، مگر حاجی عبدالغفار صاحب پوری قوت کے ساتھ ادارے کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو بن سکا ہمیشہ ادارے کے لیے انہوں نے وہ مالی قربانیاں پیش کی۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے، انہیں آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نیت کی اصلاح، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ پیری مریدی ہوتی ہے نا، 4 سلسلے ہیں، 4 سلسلوں میں لوگ مرید ہوتے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے،
ہر طریقت کا دار و مدار اصلاح نیت پر ہے۔ سب سے پہلا کام نیتوں کی پاکیزگی، نیتوں کی درستگی۔ نیت خیر کی ہو تو دنیا کا عمل بھی آخرت کا عمل بن جاتا ہے، اور نیت فساد کی ہو تو آخرت کا عمل بھی دنیا کا عمل بن جاتا ہے۔ دار و مدار اعمال پہ نہیں ہے، دل کے ارادے پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تین لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک عالم، ایک وہ مجاہد جس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور تیسرا وہ سخی انسان جس نے اللہ کے بندوں کی خوب مدد کی۔ اللہ تعالی سخی سے پوچھے گا، میں نے تمہیں دنیا کی نعمت دی، میں نے تمہیں خوشحالی دی، تو نے میری دی ہوئی دولت کیسے خرچ کی؟ وہ عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے دولت دی، میں نے تیری دی ہوئی دولت تیرے بندوں پہ نچھاور کر دی، تیرے دین کی تبلیغ میں خرچ کر دی، یتیموں کو میں نے مدد پہنچائی، بیواؤں کے سر پہ چادر عزت رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اس لیے تم نے یہ سارا کام کیا تاکہ دنیا میں تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، لوگ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت لٹاتا ہے۔ فَقُلْتَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا، دنیا میں تمہاری سخاوت کا چرچا ہو چکا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اسے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ غور کریں، کام اس نے ناجائز نہیں کیا، غریبوں کی مدد کی، بیواؤں کی مدد کی، دین کی تبلیغ میں پیسے لٹائے، علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت میں اپنے پیسے خرچ کیے، مگر جہنم کا مستحق کیوں ہو گیا؟ نیت کے فساد کی وجہ سے۔ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، میں نے تمہیں زندگی دی، علم دیا، شعور دیا، عقل و خرد کی دولت دی، تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ عالم عرض کرے گا، مولا میں نے تیرے دیے ہوئے علم سے تیرے دین کی تبلیغ کی، تیرے مذہب کا پرچم بلند کیا، تیرے دیے ہوئے علم سے میں نے لوگوں تک تیرا حکم پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے اس لیے علم کا استعمال کیا تاکہ دنیا میں تمہارے علم کا چرچا ہو، تمہارے شعور کی شہرت ہو، دنیا میں تمہارے علم و فضل کا چرچا ہو، تو دنیا میں تمہیں عالم کہا جا چکا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔
فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس عالم کو بھی جہنم میں ڈال دو، فرشتے اس عالم کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب شہید کو بلایا جائے گا، میں نے تمہیں زندگی دی، قوت دی، ہمت دی، شعور بندگی دیا، میں نے تمہیں نعمتیں دی، تو نے میری دی ہوئی زندگی کا استعمال کیسے کیا؟ وہ شہید کہے گا مولا میں نے تیری دی ہوئی زندگی تیرے دین پہ نچھاور کر دیا، میں نے اپنی گردن تیری راہ میں کٹوا دی، میں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ تیرے مذہب کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے اس لیے جہاد کیا تاکہ دنیا میں لوگ تمہیں بہادر کہیں، دنیا میں تمہاری ہمت کا چرچا ہو، دنیا میں تمہیں شہید کہہ کے پکارا جائے، دنیا والے تمہیں شہید کہہ چکے، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ، وہ سخی، وہ عالم، وہ شہید تینوں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل جب اس حدیث کو پڑھتے سناتے تو اتنا روتے تھے کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے یا عباد اللہ اخلصوا تخلصوا، اے اللہ کے بندو کوئی عمل کرو تو اخلاص سے کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شہادت نیتوں کے فساد سے رد کر دی گئی، علمی سرگرمیاں، تبلیغی کوششیں، اشاعت دین کے لیے جد و جہد نیتوں کے فساد سے رد کر دی گئی، سخی کی سخاوت نیتوں کے فساد کی وجہ سے رد کر دی گئی۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، نماز پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر نماز سے پہلے نیتوں کو بہتر بنا لیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، مگر مدد کرنے سے پہلے نیت کو ٹٹول لیجیے، میرے دل میں خیال کیا ہے۔ غریبوں کی غم گساری کیجیے، مگر غم گساری کرنے سے پہلے اپنے دل میں ذرا سا جھانک لیجیے، میں یہ مدد کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کی خوشنودی مقصود ہے یا دنیا والوں میں میری مدد کا چرچا ہو اس لیے میں یہ مدد کر رہا ہوں؟ نیت میں اگر ذرا سا بھی فساد سمجھ میں آئے تو فوراً اپنا قدم پیچھے کھینچ لیجیے۔ نیت اگر خیر کی ہو تو آپ دنیا کا کام بھی کرتے رہیں گے تو نیکیاں لکھی جائیں گی، نیت اگر فساد کی ہو تو آخرت کا بھی کام آپ کرتے رہیں گے تو ثواب سے آپ محروم رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تصحیح نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نیت اگر خیر کی ہو تو کیسا کیسا انعام ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتے نامہ عمل کھولیں گے بندے کا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی لکھو، یہ بھی اس میں لکھو۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اس میں تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو تیرا حکم ہے کہ بندے کے اعمال لکھے جائیں، اس نے تو یہ عمل کیا نہیں، تو کیسے یہ چیزیں میں لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کے دل میں اس عمل کی نیت تھی، اس لیے اس کے نامہ عمل میں یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو۔ کیا سمجھ میں آیا؟ عمرہ میں نہ جا سکے مگر ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور فرما دے تو جاؤں گا، تو بھلے سے وہاں جا سکے کہ نہ جا سکے مگر عمرہ آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ آپ کے ارادے میں ہے، جاڑے کا موسم ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، رمضان میں جو روزہ چھوٹا میں اس کی قضا کروں گا، کسی عذر کی وجہ سے آپ قضا نہ بھی کر سکے تب بھی قضا کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ نیت اگر خیر کی ہو تو عمل نہ بھی ہو سکے مگر نیتوں کی وجہ سے آپ بخشے جائیں گے، اور اگر نیت شر کی ہو، ارادہ ہو کہ مدرسے کو ڈھا دوں گا، مدرسے کو بند کروا دوں گا، مدرسین کو جیل پہنچا دوں گا، تو آپ پہنچا سکے کہ نہ پہنچا سکیں مگر پہنچانے والوں والا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ ابن امام احمد، ان کے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے نے کہا حضور کچھ وصیت کیجئے مجھے، تو فرمایا ان بالخیر، خیر کی نیت رکھو تم ہمیشہ ٹھیک رہو، نیت اپنی بخیر رکھو تم ہمیشہ ٹھیک رہو، اور اگر نیت میں فساد ہو گیا تو آپ کی آخرت بھی دشواریوں کا شکار ہوگی اور آپ کی دنیا بھی خیر سے محروم رہے گی۔ پورا تصوف نیتوں کی اصلاح میں چھپا ہوا، پوری طریقت کا دار و مدار نیتوں کی اصلاح پر ہے۔ اس لیے پہلے کے زمانے میں جب کوئی مرید ہونے جاتا تھا کسی پیر صاحب سے تو پہلے اس کو مجاہدہ کرواتے تھے، روزے رکھواتے تھے، کھانا کم دیتے تھے، سونے کا وقت کم سے کم دیا جاتا تھا، چپ رہنے کی مشق کروائی جاتی تھی۔ جب وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب یہ ٹھیک راستے پر ہیں تب جا کر مرید کرتے تھے، تب جا کر اسے اپنی بیعت سے وابستہ کرتے تھے۔ اب وہ زمانہ بدل گیا، اب صرف تبرک کے لیے ہم اور آپ بیعت کرتے ہیں، نہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے مرید ہونے کے بعد، نہ پیر صاحب میں کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مرید صحیح راستے پر آ جائے۔ ایک برکت کے لیے ہم نے آپ کو مرید کر لیا، آپ ان کے پیر مرید ہو گئے۔ یہ اس زمانے کے نقصانات میں سے ہے۔ طریقت الگ ہو گئی، شریعت الگ ہو گئی، علم ظاہر الگ ہو گیا، علم باطن الگ ہو گیا۔ یہ جو دو تقسیم چل پڑی، یہ ظاہری علماء ہے، یہ باطن کے علماء ہیں، یہ شریعت کے مبلغین ہیں، یہ طریقت والے ہیں۔
یہ تقسیم اس دور کے نقصانات میں سے، اس دور کی بدعتوں میں سے تابعین بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد تک اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں۔ وہ شریعت کے بھی عالم ہوتے تھے اور طریقت کے بھی عالم ہوتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ طریقت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ 30 سال تک انہوں نے لوگوں کو پڑھایا، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے تھے۔ اس زمانے کے ایک محدث ہیں امام ابن جوزی، امام ابن جوزی 295 یا 297 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے محدث، کہا جاتا ہے کہ 1000 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، مگر غوث اعظم سے کچھ غلط فہمی ہو گئی، اس لیے بزرگان دین پر کئی کتابیں لکھی، صفوۃ الصفوہ، مگر غوث اعظم کا ذکر کم کیا ہے انہوں نے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پہنچے غوث اعظم کی مجلس میں، کہا دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کیا بیان کرتے ہیں۔ ایک آیت پڑھی غوث اعظم نے، ایک تفسیر لکھی، ایک تفسیر بیان کی، دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ ہاں یہ تو ہے تفسیر۔ دوسری تفسیر بیان کی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہاں یہ بھی تفسیر ہے۔ 10 تفسیروں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے، اور 10 تفسیر کے بعد جو بقیہ 30 تفسیریں بیان کی، امام ابن جوزی ان کو اشارہ کرتے کہ مجھے تو نہیں معلوم اس کے بارے میں، وہ کہتے کہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ مجلس سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ یہ اللہ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہمارا علم اس مرتبے تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ یہ علم ظاہر کا حال تھا، اور علم باطن کا حال کیا تھا؟ سبحان اللہ، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے پیدا کردہ اس پورے روئے زمین کو، پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر اتنا آباد کہ ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے تھے، اور باطن اتنا روشن کہ بغداد شریف میں رہ کر پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اگر کوئی مدد کے لیے پکارے تو اذن الہی سے اس کی مدد بھی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ہم اور آپ شرعی علوم میں جن کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ فرماتے تھے لولا سنتان لہلک نعمان، مجھے کسی کتاب میں اس عبارت کا حوالہ نہ مل سکا، مگر یہ بات بہت مشہور ہے، ہو سکتا ہے شیعوں کی گڑھی ہوئی عبارت ہو، مگر یہ بات بہت مشہور ہے کہ امام اعظم فرماتے تھے لولا سنتان لہلک نعمان۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں
جو 2 سال میں نے گزارے ہیں، اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نعمان یہ ان کا اصل نام تھا، نعمان ابن ثابت۔ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملے ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ شریعت کے اتنے بڑے عالم کہ 75,000 مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کر کے امت کے لیے بیان فرمائے۔ کتنے مسائل؟ 50,000 مسائل لکھے۔ اور طریقت کے اتنے بڑے عالم کہ 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ کتنا پڑھتے تھے؟ 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، امام اعظم 500 رکعت پڑھتے تھے، یا رات کے 3 حصے تھے، پہلے حصے میں پڑھتے پڑھاتے تھے، دوسرے حصے میں سوتے تھے، تیسرے حصے میں عبادت کرتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا ہے تو بچے نے ماں سے کہا یا ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے امام کا مکان ہے، یہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ آواز پہنچی امام اعظم کے کان تک کھڑکی سے، تو رونے لگے کہ میں رات بھر عبادت نہیں کرتا ہوں، مگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں رات بھر عبادت کرتا ہوں، کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جو خوبی تم میں نہیں تھی، ایسی خوبی کے تذکرے سے تم کیوں خوش ہوتے تھے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس دن سے انہوں نے روزانہ رات بھر نماز نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ سب سنیے تو لگتا ہے کہ یہ عجیب کا قصہ کہانی کی بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم کو لگتا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، تم اگر صحابہ کرام کو دیکھ لیتے تو تمہیں لگتا کہ یہ مجنون لوگوں کی جماعت ہے، اور اگر صحابہ تم کو دیکھ لیتے تو صحابہ کہتے کہ یہ بے ایمان لوگوں کی جماعت ہے، یہ مسلم نہیں ہے، یہ اللہ پر یقین نہ رکھنے والوں کی جماعت ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ایک بزرگ تھے بشر حافی، پیدل چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت ان کو بخشی کہ بغداد کی سڑکوں پر کوئی جانور پیشاب نہیں کرتا تھا کہ کہیں بشر حافی اس راستے سے گزرے تو کہیں پاؤں میں نجاست نہ لگ جائے۔ ایک بزرگ نے خچر کو سڑک پہ گندگی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لگتا ہے کہ بشر حافی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی گندگی کرنے کا مطلب ہے کہ بشر حافی دنیا سے چلے گئے، اور خبر مل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل بہت کثرت سے جاتے تھے ان کے پاس۔ امام احمد ابن حنبل یہ غوث اعظم ان کی تقلید کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ غوث اعظم ان کی تقلید کرتے تھے۔ غوث اعظم پیدا ہوئے 470 میں، اور امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا 241 میں، یعنی غوث اعظم سے 230 سال پہلے کے یہ محدث ہے امام احمد ابن حنبل، یہ شان تھی ان کی۔ تو امام احمد ابن حنبل جاتے تھے بشر حافی کے پاس، تو ان کے صاحب زادے کہتے حضور یہ مجنون آدمی
نہ کپڑے کا کوئی ٹھکانہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی ٹھکانہ، آپ ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ سنو، احمد ابن حنبل جس منزل کو پانا چاہتا ہے بشر حافی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ احمد ابن حنبل جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے بشر حافی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کپڑا سلیے، ہمارے شاکر صاحب کپڑا سلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کسب میں اور برکتیں دے۔ ارادہ یہ ہو کہ میں کپڑا سلوں گا، وہ مجھے سلائی دے گا، تو یہ محض دنیا کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ کر لیجئے کہ میں کپڑا سلوں گا تو اسی کپڑے کو پہن کے یہ نماز پڑھے گا، اسی کپڑے کو پہن کے عمرہ میں جائے گا، اسی کپڑے کو پہن کے روزہ رکھے گا، اسی کپڑے کے ذریعے وہ اپنے جسم کو چھپائے گا، تو وہ کپڑا سلنا دنیا کا کام نہیں ہے، وہ کپڑا سلنا اللہ کی عبادت کا کام بن جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نیتوں کی تبدیلی سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ مکان ہم نے بنایا، خوب خرچ کیا، ارادہ یہ ہو کہ مکان بہت اچھا ہوگا تو آنے جانے والے لوگوں کو لگے گا کہ مولانا نور الحسن صاحب کا مکان بھی ایک انوکھا مکان ہے بگاڑو میں، یہ خیال ہو تو یہ نقصان والا خیال۔ اور اگر یہ ارادہ ہو کہ مکان بنا دوں گا تو میرے بچے اس میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، میری بیٹیوں کی عزت آبرو اس میں محفوظ رہے گی، مکان یہ بن جائے گا تو کہیں یہ در بدر کی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اسی مکان میں یہ روزہ بھی رکھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ مکان تو وہی ہے جو پہلے تھا، وہ اب بھی ہے، مگر نیت اولاد کی عبادت کے لیے سہولت فراہم کرنے کی ہو تو ایک ایک اینٹ رکھتے جائیں گے اور ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے لیے مصیبت یہی ہے کہ ہم نے صرف مسجد بنانے کو ثواب سمجھ رکھا ہے، اگر بھائی کو 1 فٹ زمین دینی ہو راستے کے لیے تو سر قلم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے کھیت کے بغل میں کسی کا کھیت ہو، تھوڑا سا اگر اس کا میڑ ادھر دب گیا تو کیس مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد بنانا بلا شبہ ثواب کا کام ہے، مگر مسجد تک جانے کے لیے راستہ دیجیے گا تو جتنے نمازی گزریں گے اتنے قدم کا ثواب، اتنی نمازوں کا ثواب بھی اللہ کے فضل سے آپ کو ملتا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے محنت نیتوں کی اصلاح پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت ہماری بہتر کیسے ہو؟ ہر عمل دنیا اور ہر عمل آخرت میں خیر کا ارادہ ہمارے دل میں کیسے پیدا ہو؟ اسی مشقت کو مجاہدہ کہتے ہیں، اسی مشقت کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ارادہ تو ہو پہنچنے کا، جذبہ تو ہو پہنچنے کا۔ میرے بھائیوں، جن کے ارادے خیر کے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی پھلتے پھولتے ہیں اور آخرت بھی ان کی بہتر ہوتی ہے، اور جن کے ارادے خیر کے نہیں ہوتے وہ دنیا میں بھی مشکل میں رہتے ہیں اور آخرت کی منزل بھی اس کی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرعون نے آگ جلایا،
سنا ہے نا آپ نے؟ اتنی تیز آگ چلی کہ کئی میل تک پرندے اڑ نہیں اڑتے تھے، کہیں اس کی تپش سے میں جل نہ جاؤں۔ ایک میڈک تھا، میڈک منہ میں پانی لیتے چلا تاکہ میں اس آگ کو بجھا دوں۔ آگ تو نہ بجھ سکی، مگر میڈک کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ میڈک کو مارنے سے ہماری شریعت نے منع کیا۔ اور ایک گرگٹ تھا، گرگٹ منہ میں ہوا بھر بھر کے پھونکتا تھا ایسے کہ تھوڑی آگ اور روشن ہو، تھوڑی آگ اور تیز ہو تاکہ حضرت ابراہیم آسانی سے جل جائیں۔ نہ گرگٹ کے پھونکنے سے کوئی فرق پڑا، نہ میڈک کے منہ میں پانی لے جانے سے کوئی فرق پڑا، مگر گرگٹ کی نیت شر کی تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ حدیثوں میں ہے کہ گرگٹ کو اگر ایک جھٹکے میں ماریے تو 100 نیکی ملتی۔ کتنی؟ 100 نیکی۔ گرگٹ کو ایک جھٹکے میں ماریے تو 100، 2 جھٹکے میں ماریے تو 50۔ اتنا فرق پڑ گیا گرگٹ میں اور میڈک میں۔ فرق کیا تھا؟ نہ اس کی پھونک سے آگ جلنے والی تھی، نہ اس کے پانی سے آگ بجھنے والی تھی، مگر نیت جس کی بجھانے کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور نیت اس کی جلانے کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کے مارنے پر 100 نیکیاں دی، جس کی بشارت ہمارے آقا نے ہم کو حدیثوں میں عطا فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مدرسے میں نعیم صاحب ہیں نا، نعیم صاحب پہچانتے ہیں ان کو؟ ایک روز میں نے ان سے کہا کہ پانی لے آئیے، پانی لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سوچ کر لائے ہوں گے کہ بے مطلب کام کو یہ دوڑاتے رہتے، آفس میں جاتے ہیں خود یہ پی لیتے پانی، جھوٹ موٹ کام کو کہتے ہیں پانی لاؤ، تو یہ لانا لے جانا آپ کا بیکار ہے۔ اور اگر اس ارادے سے لائیے گا کہ میں پانی لے کے جا رہا ہوں، مولانا صاحب پانی پئیں گے، ان کو کچھ انرجی ملے گی، تو یہ لوگ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور قرآن بچے پڑھ کے لوگوں تک قرآن کی روشنی پہنچائیں گے، تو گیٹ سے لے کر یہاں تک جتنا قدم آپ کا اٹھا ہے، ہر قدم آپ کا نیکی والا قدم ہو جائے گا۔ بات وہی ہے، پانی ان کو لانا ہے، پانی مجھے پینا ہے، مگر ارادہ بدل گیا تو دنیا کا کام آخرت کا کام ہو گیا، ارادہ بدل گیا تو آخرت کا کام دنیا کا کام ہو گیا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، مکان ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے عرفان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کل ادارے سے وابستہ ہوئے ہیں، ارادہ یہ کر لیں کہ میں اس لیے جگ رہا ہوں تاکہ ان بچوں کو، ان مہمانان رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بچے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ ارادہ یہ کر لیں کہ رات بھر جگوں گا تو کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھ لوں گا، کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھ لوں گا، کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لوں گا، تو جو ثواب رات بھر جگنے والے لوگوں کو ملتا ہے، وہ ثواب مہمانان رسول کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جگنا تو دونوں صورتوں میں ہے، جگنا تو دونوں صورتوں میں ہے، مگر نیت ہو کہ جب تک جگا رہوں گا اسی بہانے کچھ قرآن پڑھ لوں گا، اسی بہانے کوئی درود پڑھ لوں گا،
اسی بہانے کلمہ طیبہ کا ورد کر لوں گا تو رات بھر جاگ کر تہجد پڑھنے والوں کو جو اجر ملتا ہے، ہم اسی ارادے سے جگ رہے ہوں تو وہ اجر انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، ہے نا؟ نیتوں سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ نیت خیر کی ہو جائے تو دنیا کا عمل آخرت کا عمل ہو جاتا ہے، اور نیت اگر خیر کی نہ ہو تو آخرت کا عمل دنیا کا عمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ کی معرفت کسی بندے کو مل جاتی ہے تو اس کا انداز نظر بدل جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی جماعت اولیاء کا سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم سے 250 سال پہلے کے یا کم سے کم 150 سال پہلے کے 297 ہجری میں انتقال ہوا جنید بغدادی کا، اور غوث اعظم 470 میں پیدا ہوا۔ 150 سال کا فرق ہو نا، 250 سال۔ ایک شخص نے کہا حضور آپ اچھے ہیں کہ میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے آدمی ہیں کہ میرا کتا اچھا آدمی ہے؟ یا یہ کہا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کا بال اچھا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو جوتا نکالتے، ہوتا تھا۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ بولیے، جوتا نکالتے۔ کہا کم وقت اتنی ہمت تمہارے اندر، ایسی جرات تمہارے اندر؟ مگر حضرت جنید بغدادی نے سر جھکا لیا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا سنو، اگر جنید کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو جنید تمہارے کتے سے بہتر ہے، اور اگر جنید کا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہو سکا تو تمہارا کتا جنید سے بہتر ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ مدرسہ رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اس پر غوث اعظم کا فیضان ہے، اس پر حضور حافظ ملت کی توجہ خاص ہے۔ میں تو وہ سن کر بہت دنگ رہ گیا۔ ایک مولانا منصور صاحب ہے اورنگ آباد میں، ایک بڑے شیخ کے وہ قریبی تھے، بعد میں کچھ اختلافات ہوئے تو اپنا ادارہ قائم کیا، فیضان حضور حافظ ملت ادارہ وہ قائم ہے، 2-3 منزل عمارت ہے اس کی۔ تو کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت بہت ناساز ہوئی، نوبت موت تک آ گئی، لگتا نہیں تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔ تو رفیق گنج کے قریب کوئی عامل ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضور کچھ دعا کر دیجئے، کچھ تعویذ دے دیجئے۔ تو انہوں نے تعویذ دی، جھاڑ پھوک کیا، تو دوسرے سے مخاطب ہو کے کہا کہ مولانا منصور اس دنیا میں زندہ نہ رہتے، اتنا جادو ٹونا ان کے اوپر کرایا گیا ہے کہ ان کو بچنا نہیں چاہیے، مگر حضور حافظ ملت کی روح ان کی حفاظت کرتی رہتی ہے، اس لیے حملہ تو ہوتا ہے مگر حضور حافظ ملت کی روحانیت سے یہ بچ جایا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر ایک انسان کی حفاظت حافظ ملت کی روح کرتی ہے تو حافظ ملت کے مشن کے نام پر جو ادارہ قائم ہوا
اس ادارے کی حفاظت بھی حضور حافظ ملت کی روحانیت ضرور کرتی ہے. اس لیے ادارہ تو رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، مگر نیت یہ ہو کہ اسے ہم آگے بڑھائیں گے تو ہر قدم آپ کا نیکیوں میں شمار ہوگا. اور نیت یہ ہو کہ گیٹ کھول کے گھر لے جائیں گے تو لے تو نہیں جا پائیں گے، مگر نیت کے فساد کی وجہ سے آپ کا نام عمل گناہوں سے بھر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی زمانے کے ایک بزرگ ہیں شیخ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ شیخ حارث محاسبی. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام غزالی کی تصنیفات انہی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے. یعنی امام غزالی کی تصنیفات میں انہی کی تصنیفات کا اثر ہے. خیر، ایک شخص آیا، کہا حضور میرے گھر دعوت ہے آپ کی. کہا ٹھیک. اس وقت پہنچ گیا اس کے گھر. کہا حضور بہت معذرت ہے، کھانا بن نہیں سکا، لوگ گھر میں تھے نہیں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آج آپ کی دعوت میرے گھر نہیں ہے. لوٹ گئے وہاں سے. سمجھ رہے؟ پھر دوسرے تیسرے دن آیا، کہا حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے. پھر چلے گئے اس کے گھر. پھر اس نے کوئی عذر کیا کہ کھانا نہیں بن سکا، انتظام نہیں ہو سکا. تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر چلے گئے ان کے گھر. تو 3 بار ایسے ہی بلایا گھمایا، بلایا گھمایا. تاخیر میں اس نے کہا حضور میں آپ کا تحمل دیکھنا چاہتا تھا. الحمدللہ میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت تحمل عطا فرمایا اور آپ غضب کے دائرے سے نکل کر حلم کے دائرے تک پہنچ چکے ہیں. امام حارث محاسبی نے کہا اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ کتا کو روٹی دکھاؤ گے تو آ جائے گا، ڈنڈا دکھاؤ گے تو بھاگ جائے گا. پھر دکھاؤ گے تو آ جائے گا، پھر ڈنڈا دکھاؤ گے تو بھاگ جائے گا. تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا. تم نے کہا کہ انتظام نہیں ہو سکا، میں چلا گیا. پھر بلایا، چلا آیا. پھر تم نے کہا کہ کوئی دقت ہو گئی، میں چلا گیا. اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے، میں نے سنت سمجھ کر قبول کر لیا. اور بھائی کا عذر قبول کرنا بھی سنت ہے، میں نے بھائی کا عذر قبول کر لیا. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائی کوئی بھیک مانگنے والا آئے، اس منطق میں نہ پڑیے کہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے، اس کے گھر میں شادی ہے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے. اس چکر میں نہ پڑیے کہ اس کو پیسہ دیا جائے کہ نہ دیا جائے. مانگنے والا اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اپنے مالک کے نام پر وہ مدد اس کی کر دیجئے، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. وہ کروڑ پتی ہو، دھوکے باز ہو، وہ ایسا ہو ویسا ہو، اس کا ذمہ دار وہ ہے. آپ اگر بندے مومن کی مدد کی نیت سے یہ کام کریں گے تو آپ اپنے اجر کے مستحق انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے. کہیے سبحان اللہ. اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. شیرینی آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب گفتگو ختم ہونی چاہیے، مگر میں چلتے چلتے وہی آخری بات دہراتا ہوں. نیت خیر کی رکھیے، ارادہ خیر کا رکھیے. ارادہ خیر کا ہو تو کپڑا کاٹنا بھی عبادت ہے، کپڑا سلنا بھی عبادت ہے، موٹر سائیکل بنانا بھی عبادت ہے، دوا علاج کرنا بھی عبادت ہے، پیٹرول بیچنا بھی عبادت ہے. نیت ہو کہ پیٹرول دیں گے تو بھائی ہمارا علاج کے لیے چلا جائے گا، راستے میں نہیں پھنسے گا. یہ مولانا صاحب ہیں، جا کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. نیت یہ ہو کہ پیٹرول بیچنا بھی عبادت ہے. اور اگر نیت یہ نہ ہو تو دنیا کا کام ہے، آپ کو پیسے مل سکتے ہیں مگر اس عمل خیر پر آپ کو اجر نہیں مل سکتا.
کہیے سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک حاجی عبدالغفار صاحب کو ان کے حسن نیت کی برکت عطا فرمائے۔ جب تلک طاقتور رہے مدد کرتے رہے، جب تلک خوشحال رہے مدد کرتے رہے، اور جب بہت کمزور ہو گئے تب بھی ادارے کے لیے کمر بستہ رہے، جو بن سکا کرتے رہے، اور شکوے کے الفاظ ان کی زبان پہ نہیں آئے۔ کبھی کبھار غصے میں کوئی جملہ آ گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر مجموعی طور سے وہ ادارے اور دینی ادارے کے لیے ہمیشہ خیر خواہ رہے۔ اللہ پاک اس حسن نیت کی انہیں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعمال خیر کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کو اچھی نیت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اس دور کو رسوا کیا جلوت کی ہوس نے، اس دور کو رسوا کیا جلوت کی ہوس نے۔ روشن ہے نگاہ آئینہ دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے، کیا وہ شعر ہے اقبال کا، خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر و لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر و لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، حاجی صاحب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار شہریار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ہم غریبوں کے درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وعلى أصحابك يا خير خلق الله صلى الله عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله